انہیں بوسا دے، اس لیے کہ تو بچوں کے لیے رزق حلال کماتا ہے۔ مزدور پر احسان کیا، غلاموں پر احسان کیا، حکم دیا مالکوں کو کہ لباس جو خود پہنتے ہو وہ اپنے نوکروں کو پہناؤ۔ اس سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے؟ حکم دیا جو کھانا خود کھاتے ہو وہی اپنے ماتحتوں کو کھلاؤ، وہی نوکروں اور غلاموں کو کھلاؤ۔ پورے انسانی معاشرے کی ہر پہلو سے اصلاح فرمائی، اس لیے محسن کہلائی، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسانوں میں آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کیا، انسانوں میں تقوی کے جذبات پیدا کیے، انسانوں کو زہد و خشیت کی تعلیم دی، انسانوں کو حب دنیا سے دور رہنے کا سلیقہ سکھایا کہ دنیا سے محبت نہ کرنا یہ بڑی بے وفا ہے۔ یوں ہی ویسے تو موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، لیکن جو ہی 40 برس سے آپ کراس ہوتے ہیں نا، بس پھر تیار رہا کیجیے۔ آج کل بالخصوص آج کل تو موت بھی بغیر تمہید کے آتی ہے۔ پہلے زمانے میں جب موت آتی تھی بندہ بیمار ہوتا تھا، کافی عرصہ علیل رہتا تھا، صاحب فراش رہتا تھا، پتہ چل جاتا تھا کہ اب اس کا وقت قریب ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ مریض کو توبہ کا موقع مل جاتا تھا، لوگ بھی قریب آ جاتے تھے۔ اب تو بھائی اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے، بالکل ٹھیک ٹھاک چلتا ہوا بندہ اچانک گرا، مر گیا۔ کیا ہوا جی؟ ہارٹ اٹیک ہوا، دل فیل ہو گیا۔ اٹک کے دوستو، موت بلا تمہید آ رہی ہے آج کل، پہلے ایسا نہیں تھا۔ یہ غذاؤں کی وجہ سے ہے، شاید اللہ کا حکم بھی ہے۔ یہ جو آپ نے ملاوٹیں کی نا، جو ابھی ملاوٹ کا میں نے ذکر کیا، من غش فلیس منا، یہ جو چیزوں میں، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کی ہے نا، یہ اس کی فطری سزا ہے جس کو پوری انسانیت بھگت رہی ہے اچانک موتوں کی صورت میں۔ یہ جو کچھ آپ کھا رہے ہیں یا ہم کھا رہے ہیں، یہ فطری سزا ہے ملاوٹ کی۔ ملاوٹ کرنے والا سمجھتا ہے کہ شاید چند ٹکے میری جیب میں آ جائیں گے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ انسانیت کے ساتھ کتنی بڑی دشمنی کر رہا ہے وہ۔ فطری سزا یہ ملی انسانیت کو اس دھوکے کی کہ موت اچانک آ رہی ہے، اور اللہ کے رسول نے اچانک موت سے پناہ مانگی ہے۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ اچانک موت سے رسول اللہ نے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک، وہ کیا ہے؟ من المفاجات، یا اللہ اچانک موت سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ بندہ چل رہا ہو، اچانک دھڑام سے گرا اور مر گیا، اس موت سے پناہ مانگی اللہ کے رسول۔ اس میں توبہ کا موقع نہیں ملتا، اس میں کلمہ پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی۔ خیر، انسانیت کا سب سے بڑا محسن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے احسان ہیں یہ سارے احسان ہیں۔ مزدور کی اجرت کو تحفظ دیا، احسان ہے۔ عورت کو مقام دیا، احسان ہے تیرا۔ تجارت کو دیانت دی، تیرا احسان ہے۔ انتقام کو احسان سے بدلا، تیرا احسان ہے۔ لیکن تیرا سب سے بڑا احسان یہ ہے اے محسن انسانیت کہ تو نے غیر کے سامنے سر جھکانے کی ذلت سے بچا کر ہمیں اللہ کے سامنے سر جھکانے کی عزت دے دی۔ تیرا سب سے بڑا احسان یہ ہے، تو ہمارا محسن ہے، محسن انسانیت۔ صفا کی بلندی پر تشریف لائے اور سب سے پہلا توحید کا سبق دیا۔ قرآن کے پہلے پارے نے اس توحید کے سبق کو محفوظ رکھا۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من
تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا۔ لوگوں خدا کو معبود سمجھنا، مسجود حقیقی سمجھنا، ہر جگہ موجود صرف اسی کو ماننا، علام الغیوب صرف وہی ہے، حاجت روا و دستگیر وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، عزت دینے والا وہی ہے، رزق دینے والا وہی ہے، اولاد دینے والا بھی وہی ہے، جس کو چاہے صرف بیٹے ہی بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، اور جسے چاہے اولاد کی نعمت سے محروم کرے۔ ایک صاحب دل تھا بڑا روشن، بعض لوگ اللہ نے اسے اولاد نہیں دی تھی، قرآن میں یہ چار ہے نا، چار چیزیں، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، ایک جسے چاہے بیٹیاں دے، وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جسے چاہے بیٹے دے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، جسے چاہے دونوں ملا کے دے، تین صورتیں ہوگی، اور چوتھی سورج وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہے اولاد کی نعمت سے محروم کر دے۔ ہمارا ایک صاحب فکر، روشن فکرہ دوست تھا، اللہ نے اسے اولاد نہیں دی تھی، تو لوگ اس سے بڑا افسوس کرتے، کافی عرصہ بیت گیا شادی کو، نہ بیٹا نہ بیٹی، تو وہ بڑی عجیب بات کہا کرتا تھا، عالم تھا، اس لیے کہتے ہیں نا کہ عالم جہاں سے دیکھتا ہے ایک عام آدمی کی نظر وہاں نہیں جاتی۔ اولاد نہیں تھی، کسی نے کہا کہ تیری اولاد نہیں، اتنے سال ہو گئے، اس نے کہا وہ جو چار صورتیں اللہ نے مجھے چوتھی صورت کے لیے چن لیا ہے، اس سے خوبصورت فکر ہو سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بیان کردہ چوتھی صورت کے لیے مجھے چنا ہے، اور میں قرآن کی آیت کا مصداق ہوں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے ملا جلا کے دے، جسے چاہے کچھ نہ دے، دینے پہ آئے تو مرید کو 10 12 بچے دے دے، اور نہ دے تو مرشد کو ایک بھی نہ دے۔ کیسا بے نیاز ہے وہ، کیسا بے نیاز ہے وہ۔ جناب زکریا مانگ رہی ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ ایک وارث دے دے، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ کتنا بے نیاز ہے، اس نے ایسی عمر میں اولاد کی نعمت دے دی حضرت زکریا علیہ السلام کو کہ جس عمر میں اولاد جننے کی عمر ہی نہیں تھی، اللہ نے دے دیا۔ صفا کی بلندیوں پر آمنہ کا لال عبداللہ کا یتیم کھڑا ہے، خدا کی توحید اور وحدانیت کا اعلان کر رہا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا۔ کس قدر شباب ہے اس اعلان توحید میں،
وہی ہے جس نے زمین